اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اللہ کے رسول کے پیارے پیارے حدیثیں حدیث اللہ کے رسول کا کلام جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے، ایسے الفاظ جو اللہ کے رسول نے کہے اور باقی لوگوں نے خود اپنے کانوں سے سنے، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہو اور اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے کسی روایت کی، کسی شخص کی، کسی طریقے سے گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی زبان سے ادا کرنے لگاتے ہیں۔ حدیثوں میں خاص طور پہ قرآن کی تفسیر موجود ہوتی ہے، قرآن کے حکم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا گیا ہے اور قرآن کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ احادیث سے ملتی ہے۔ احادیثوں کے اندر تقسیم ہوئی ہے، خاص طور پہ صحیح حدیث، حسن حدیث، مشہور یا غریب یا ضعیف حدیث، 4 کیٹیگریز ہیں اور بہت سی کیٹیگریز ہیں۔ تو احادیث کی کتابیں خاص طور پہ 6 مشہور ہیں، حالانکہ کئی سارے کتابیں مشہور ہیں 6 کے علاوہ، اور تھوڑے لوگ سوائے قرآن کے احادیث کا کچھ بھی نہیں لیتے ہیں، اور تھوڑے لوگ قرآن اور حدیث میں قرآن اور بخاری کو لیتے ہیں اور باقی کے سب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تھوڑے لوگ 6 کتابوں کو لیتے ہیں، پھر باقی کے سب کو نظر انداز کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ پورے کتابوں کو حق مانتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پہ احادیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں 6 کے علاوہ ان کو بھی حق مانتے ہیں اور ان کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں میں اور آج کل کے جو سینئر لوگ ہیں تھوڑے تھوڑے کتابیں ریفر کرتے ہیں اور خود کو پروفیشنل اور ماسٹر گرو کہتے ہیں، اور چھٹتے ہی سوال کرنے لگتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا یہ حدیث عمل کے لائق ہے کیا نہیں ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کو حدیث کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے جتنا ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر کے آیا مدینے سے اور یہ حدیث کو میری نظروں سے نہیں گزری، پڑھا رہتا ہے بخاری اور باقی حدیثوں کی کتابوں میں، اور باقی حدیثوں کی کتابوں میں سے احادیث کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہو رہی تھی اس کو، مگر کہہ دیتا ہے، فتویٰ لگا دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، کہ 4-5 لوگوں نے مل کے یا ایک آدمی نے قرآن کی آیتوں کو پکڑا اور ایک آدمی نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ کچھ اقوال جوڑ دیے، ایسا کر کے من گھڑت حدیث خود پیش کر دیا اللہ کے رسول کا نام لے کے، تو ایسے فتوے نکل جاتے ہیں۔ بھائی، جب کوئی مسلمان حدیث کا الفاظ کہتا ہے تو یہ ہر مسلمان عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس نے حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب میں سے اس حدیث کو پڑھا ہے اور یہ اس کتاب کو اپنے ساتھ بھی رکھتا ہے، اور تحقیق کرنے پہ ایک کتاب سامنے بھی رکھ سکتا ہے۔ صرف بخاری میں حدیث نہیں ملنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے یا اس کو بنایا گیا ہے۔ کئی ایسے حدیثیں ہیں جو بخاری میں موجود نہیں ہیں جن کے اوپر آج بھی عمل ہوتا ہے۔
تو کہنے کی بات کیا ہے، جب احادیث سنو تو احترام سے سنو، اور اللہ کے رسول کا کلام ہے یہ دل میں نیت کرتے ہوئے سنو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں بھی اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے۔ تو بھائی جو حدیثیں یہاں پہ 100 جمع کی گئی ہیں، ان کو اللہ کے رسول کی احادیث اور اللہ کے رسول سے ادا ہوئے الفاظ سمجھ کے عقیدے سے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے سننا بھی ہے اور اسے شیئر بھی کرنا ہے۔ تو سب میں پہلی حدیث آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلی حدیث، سچ یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سچ یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ بارش کر، یا اللہ بارش کر۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تو میرے ساتھ آسان حساب کر۔ چوتھی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میری امت کے صبح سویرے میں برکت عطا فرما۔ پانچویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میں اپنے کانوں کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ چھٹی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ساتویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تو میرے گناہ اور خطا اور جہالت کو معاف کر دے۔ آٹھویں حدیث، یا اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں نظر بد سے۔ 10ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ شیاطین سے۔ 11ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ اپنا ذکر و شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ 12ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ مجھے دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ 11ویں حدیث ہو گئی، 12ویں ہو گئی، اب 13ویں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تو میرا دنیا اور آخرت میں عافیت سے پردہ کر۔ اور 14ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تو اول ہے، تجھ سے اول کوئی چیز نہیں۔ 15ویں حدیث، یا اللہ میرے بڑھاپے کے وقت میرا رزق کشادہ کر دے۔ 16ویں حدیث، اللہ میرا رب ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتا، میں کوئی شریک نہیں کرتا۔ 17ویں حدیث، اللہ سے جنت کا زیادہ سوال کیا کرو۔ 18ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ 19ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر حالت میں سجدے میں بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ 20ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر عبادت آسان عبادت ہے۔ 21ویں حدیث، بہتر عبادت قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ 21ویں حدیث ہو چکی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر صدقہ پانی پلانا ہے۔ 23ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر عبادت آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا ہے۔ 24ویں حدیث، اسلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 25ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کا کہنا ہے۔ 26ویں حدیث، بہترین اعمال
اللہ کا علم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 27ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کریم میں بڑی صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ 28ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے حکم کی عزت کرو وہ تیری عزت کرے گا۔ 29ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ 30ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا پیر کے روز علم طلب کرو کیونکہ یہ روز طالب علم کو آسان کرتا ہے، طالب علم کو آسان کرتا ہے۔ 21ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ عابد لوگوں میں وہ ہے جو تلاوت قرآن کو زیادہ کرتا ہے۔ بہترین حدیث ہے۔ 30/2 حدیث، کھانا کھلایا کرو اور اچھی باتیں کیا کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 30/3 حدیث، خدا کا اسم اعظم سورہ حشر کی آخری 6 آیتوں میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 30/4 حدیث، رزق کا نزول صدقہ دینے سے طلب کرو، یعنی صدقہ دیتے ہوئے طلب کرو۔ 30/5، تو وضو کو کامل کر، اللہ کے رسول نے فرمایا تو وضو کو کامل کر، تیری عمر میں زیادتی ہوگی۔ 30/6 حدیث، اللہ کا ذکر ہر پتھر اور درخت کے پاس کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس کرو، اللہ عالم۔ پتھر یعنی بیٹھنے کی جگہ پہ اور سائے کی جگہ میں، جہاں پہ درخت کے نیچے سایہ لیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ 30/7 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ لوٹے گا۔ 30/8 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم جمعہ کو آیا کرو تو غسل کر لیا کرو۔ 30/9 حدیث، جب اللہ کسی بندے کو قبول کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو قبول کرتا ہے تو اس کو دعا کی اجازت دے دیتا ہے۔ 30/9 حدیث ختم ہوئی۔ 40ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کی بد دعا اور اس کی فراست اور دانائی سے بچو۔ یہ 40 حدیثیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اب باقی کے بھی سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ادھر ادھر نظر نہیں کرتے۔ یہ حدیثیں غور سے سننے کے ہیں، صرف اللہ کے رسول کے تعلق سے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا کرتے تے۔ 40/2 حدیث ختم ہوئی، اللہ کے رسول کے تعلق سے۔ 40/3 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھتے 20 دفعہ استغفار پڑھتے، جب مجلس سے اٹھتے 20 دفعہ استغفار پڑھتے۔ 40/4 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے اپنی جان سے ابتدا کرتے، اپنی طرف سے، اپنی جان کے تعلق سے، یعنی کہ اپنے جو بھی دعائیں ہیں ان سے تعلق سے چالو کرتے۔ 40/5 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر پیش آتا تو نماز کی طرف گھبرائے ہوئے آتے تھے۔ 40/6 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے۔ یہ بات غور کرنے والی۔ 40/7 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے اما بعد فرمایا کرتے۔ 40/8 حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنا منہ کو کپڑے سے خشک کر لیا کرتے، ڈرائی کر لیتے کپڑے سے۔ 40/9 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روٹی کھاتے انگلیاں چاٹ لیتے۔ 50 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے یا بنواتے تو اسے جمعہ کے روز پہنتے تھے۔ 50/1 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کر باتیں کرتے تو اکثر نظر آسمان کی طرف اٹھاتے۔ 50/2 حدیث،
حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب سونے کی جگہ پر جاتے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ 50/6 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے 3 دفعہ دم لیا کرتے۔ 50/4 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا تھا کہ ہر ایک سننے والا یاد کر لیتا تھا۔ 50/5 حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی مہمان ہوتا تھا یا کوئی اور گھر کا آدمی رہتا تھا ساتھ میں، اللہ عنہ۔ 50/6 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مسکرائے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ 50/7 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز سے کم میں قرآن کریم ختم نہ کرتے تھے۔ 50/8 حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اور کنگھی اپنے مصلے سے علیحدہ نہیں کرتے تھے۔ 50/9 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، باوضو ہوں یا بے وضو ہوں، ہر نماز کے لیے نیا وضو۔ 60 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ 60/1 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ 60/2 حدیث یا 60/2 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں یعنی کہ وقت میں یاد الہی کیا کرتے تھے۔ 60/3 حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشاء 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت 60/4 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ 60/5 حدیث، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں آہستگی تھی۔ 60/6 حدیث، تمہارا امام، اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارا امام وہ ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ 60/7 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، بدعتی لوگ میری امت سے نہیں ہیں۔ 60/8 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، مومن کے لیے دیدار الہی کے سوا راحت نہیں۔ 60/9 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانا چالو کرو۔ 70 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار، پورے اعمالوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہوتا ہے۔ 70/1 حدیث، میں نے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، وہ خبر کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہ سے جب ان کا گزر ہوا تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ عنہ۔ 70/2 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، جو اللہ کی ملاقات پسند کرے، اللہ اس کی ملاقات پسند کرتا ہے۔ 70/3 حدیث، جس نے ہمارے دین میں نیا کام پیدا کیا وہ مردود ہے۔ 70/4 حدیث، سورہ یاسین کو بھوکا پڑھ لے تو سیر ہو جائے گا، پیٹ بھر جائے گا۔ 70/5 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، تمام لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ 70/6 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، مصیبت پر صبر کرنا عبادت ہے۔ 70/7 حدیث، صبح کی نماز کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ خاص مومنوں کے لیے حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صبح کی نماز کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ 70/8 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ 70/9 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ 80 حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا مقبول ہوتی ہے، پہلا والد باپ کی،
دوسرا مسافر کی، تیسرا مظلوم کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 80 پر 1ویں حدیث، دو چیزوں میں دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ دو چیزوں میں دعا رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرا بارش کے وقت۔ 80 پر 2ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ بڑوں کی عزت کرتے رہو اور ان کی سنگت میں رہو، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے برکت نازل ہو۔ اللہ عنہ۔ 80 پر 3ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ ایمان کا تعارف آ گیا ہے یہاں پہ۔ اللہ عنہ۔ 80 پر 4ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری اللہ کی طرف سے بندے کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ 80 پر 5ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے اولیاء دوست وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ انشاءاللہ کبھی اس حدیث کے اوپر بات ہوگی۔ تو 80 پر 6ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن والے اللہ کے اہل یعنی فیملی اور اللہ کے خاص ہیں۔ 80 پر 7ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ہر صاحب بدعت کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ 80 پر 8ویں حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا اور دعا کی یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تنگی یہ دنیا اور تنگی یہ روز قیامت سے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ 80 پر 9ویں حدیث، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ 90ویں حدیث، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن اور برے وقت سے۔ آمین۔ 90 پر 1ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا کی اور حدیث ہے 90 پر 1ویں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غنا کے تکبر اور فقیری کی ذلت سے۔ آمین۔ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ 90 پر 2ویں حدیث، یا اللہ میں وہ جنت تجھ سے مانگتا ہوں جس کا سایہ تیرا عرش ہے۔ آمین آمین آمین۔ 90 پر 3ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا کی یا اللہ میں تیرے پناہ مانگتا ہوں شر اور جنگ سے۔ آمین۔ 90 پر 4ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا کی یا اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برایاں ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ آمین سبحان۔ 90 پر 5ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا مانگی یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاکی اور غنا طلب کرتا ہوں۔ آمین سبحان۔ 90 پر 6ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا مانگی یا اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر اور فقیری سے۔ اللہ عنہ۔ 90 پر 7ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا مانگی یا اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین۔ 90 پر 8ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا مانگی یا اللہ میں شیطانوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین۔ 90 پر 9ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا مانگی یا اللہ تو میرے لیے ان کاموں میں کافی ہو جا جو مجھے غم میں ڈالتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ہر مومن یہ دعا مانگے بھائی، بہت پیاری دعا ہے۔ یا اللہ تو میرے لیے ان کاموں میں کافی ہو جا جو مجھے غم میں ڈالتے ہیں۔ 100ویں حدیث، اللہ کے رسول نے دعا مانگی اور 100ویں حدیث ہے یا اللہ مجھ کو بخش اور رحم فرما اور سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.